السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ، السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ، اقسام المجہولین۔ علی رسول اللہ۔ آج سے اما بعد، مجہول کی قسموں پر ہم بات کرتے ہیں۔ علل الاحادیث اس میں فی صحیح مسلم مختلف اقسام ہیں۔ کا تعارف پہلی اور قسم منہج مبہم کیا ہے؟ راوی، جس کا نام ہی آج مذکور نہ ہو ایک سند میں۔ محترم فضیلت مآب دوسرا نے مجہول العین راوی، بندہ نچیز سے یہ سوال کیا مجہول الحال، کہ چوتھا میں نے آپ کا مستور۔ دورہ علل حدیث سنا ہے، یہ چار قسمیں، بعض نے چار قسمیں اس کی میں ہیں، بعض نے تین کافی قسمیں کی کتابوں ہیں، کا بعض نے تعارف بھی دو ملا، قسمیں کی ہیں۔ سیکھنے کو کچھ نہ تو کچھ ہم ملا، ایک ایک پر مفصل لیکن بحث اس اور کتاب دراسہ کا کریں گے۔ تعارف آخر آپ میں کے راجے دورجات بیان میں کریں نہیں گے۔ ہے۔ راجے وہی بات بڑا اچھا ہے لگا جو حافظ ابن حجر اسقلانی انسانی رحمہ اللہ نے کام کی ہے کہ مجہول کی دو کمیوں قسمیں کوتاہیوں ہیں، کے مجہول پرندے العین ہوتے ہیں، اور مجہول الحال۔ بہت کچھ کرنے کے مستور باوجود بھی مجہول الحال ہی کا بہت دوسرا کچھ نام رہ ہے۔ جاتا ہے۔ لیکن تو جب آج ہم صبح سے محدثین لے کر کی ابھی کتب تک پڑھتے ہیں، دراسے کرتے ہیں، 5-6 تو ہمیں گھنٹے تین قسمیں معلوم میں ہوتی نے ہیں: مجہول العین، علل مجہول الاحادیث الحال فی اور صحیح مستور۔ مسلم کو پڑھا، یہ بارہا ساری پڑھا، بات کا خلاصہ ہے۔ جو اب کچھ ہم اس پھر پر تحقیقی کام محدثین ہوگے اس نے کے پرنٹ مجہول لیے، کا کس کس پر اطلاق کیا ہے اور اس کے منہج پر بھی کافی کچھ مستور لکھا گیا۔ کا تو کس کس بہرحال پر اطلاق کیا ہے، خلاصتاً یعنی ہر میں چیز میں اپنے تفصیل بھائی ہے۔ کے سوال کا آخر جواب میں دینا چاہتا راج ہوں۔ مرجو پر ہم بات کریں گے۔ اسی طرح سب سے پہلے آتے ہیں ایک مبہم راوی پر۔ محترم فضیلت مآب نے المجہول چند دن الذی پہلے لم یسمى المبہم، فون وہ کیا مجہول راوی جس میرے کا سامنے آپ نام کی ہی نہ کتاب ہو، علل سند میں الحدیث کے رجل اصول کہا گیا ہو، الضوابط، شیخ کہا گیا ہو، ثقۃ کہا گیا ہو، علل الحدیث اس کا کے نام اصول لکھنا ہو، الضوابط میرے اسے کہتے سامنے ہیں ہے، فائدہ مبہم۔ لے رہا ہوں، لیکن آپ نے اس میں العلل الواردہ جو سب سے پہلی بات فی ہے سنن دارقطنی اللہ پر اکبر، بحث نہیں کی۔ من تو لم بھی میں نے یسمى فی انشاءاللہ وعدہ کیا الاسناد ہے، میں سے جلدی مراد یہ ہے اگلے ایڈیشن میں راوی کہے جو حدثنی اس میں رجل کمیاں رہ گئی ہیں وہ ہم ساری یا پوری کر کے شیخ دوبارہ یا شائع کریں گے۔ ثقۃ، بہرحال یا کہہ دے یہ کتاب حدثنی عمرو مثلا صحیح مسلم عن پر اخیہ ہے و اور عمیہ، یہ بہت اہم کہ مجھے کتاب عمر ہے۔ نے بیان کیا، یہ تو مبہم نہیں ہے، لیکن آگے سب سے پہلے عن اخیہ، چند ضروری باتیں اپنے بھائی سے، جو اس کتاب کے و حوالہ امیہ سے یا ہیں وہ چاچا میں بیان سے، کروں و گا۔ خالہ یا خالو سے، پھر اس طرح اس کے الفاظ کتاب بولے۔ کے مصنف تو ان امام ابیہ ابن عمار ان شہید خالہ یعنی ان رحمہ اللہ اخیہ امیہ کے خالہ حالات پر، یہ سارے پھر مبہم میں آتے ہیں۔ علل الاحادیث فی صحیح مسلم کے منہج پر محدثین کچھ نے گزارشات کروں گا مبہم انشاءاللہ العزیز۔ راوی کو بھی مجہول سب سے شمار پہلی کیا ہے۔ بات کہ مثلا جب امام ہم اس خطیب کتاب کا بغدادی نام رحمہ پڑھتے اللہ ہیں جو علل 433 الاحادیث ہجری میں فوت ہوئے، فی صحیح انہوں مسلم نے تو فوراً ذہن میں آتا ہے مجہول کہ یہ مبہم کتاب پر تو بولا ہے۔ صحیح مسلم امام کے خطیب بغدادی نے تعاقب پر ہے کہ صحیح مبہم مسلم پر جس لفظ کی مجہول کا اطلاق اصحیت پر کیا ہے اجماع اپنی ہے کتاب الکفایہ محدثین میں کا، کافی اس میں زیادہ تو یہ جگہوں نقد پر۔ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مثلا پہلے یہ ہمیں امام ذہن خطیب اپنا کلیئر بغدادی کرنا رحمہ اللہ چاہیے۔ فرماتے ہیں باب قول راوی یہ حدثت عن فلان فن حدیث کا میدان بڑا وسیع ہے۔ و قوله حدثنا شیخ الحمدللہ لنا امام ابن لا عمار یصح شہید رحمہ اللہ کی اس بما کتاب كان کو على هذه سارا الصفة۔ پڑھنے کے بعد جو امام خطیب بغدادی جس صاحب نتیجے فرماتے پر ہیں ہم پہنچے ہیں وہ یہ ہے میں کہ امام فلان سے ابن بیان عمار کیا شہید گیا ہوں، رحمہ یا اللہ وہ نے کہے کہ ہمیں سندوں شیخ نے پر بیان کیا، بحث کی تو ہے، اس کی متون پر روایت بحث سے نہیں حجت کی۔ لینا جائز نہیں ہے۔ پہلی بات یعنی سند کے اندر لأن الذي يحدث بحثیں عنه کی ہیں مجهول صحیح مسلم بالسامع، کی کسی کیونکہ حدیث کے جس سے متن بیان پر کیا جا رہا ہے کلام وہ نقد سننے والے کے توضیح ہاں نہیں مجہول کی ہے۔ امام ابن عمار شہید اب رحمہ اللہ نے۔ لفظ شیخ یہ مبہم ہے، دوسری بات حدیث عن فلان یہ مبہم ہے، لیکن امام خطیب یہ بھی نہ بغدادی سوچا رحمہ جائے اللہ پھر ان کا فائدہ اس کیا ہے اس مبہم نقل پر کا، اس میں مجہول بڑے کا زیادہ اطلاق فوائد کر رہے ہیں، بڑے زیادہ فوائد ہیں۔ پھر فرماتے ہیں امام ابن عمار شہید رحمہ اللہ نے قال حدثنا وہ اسکا سندیں ولم وہ یسمع ثوابے پیش کیے ہیں لم یلزم جو السامع ان کے قبول پاس تھے ذلك دیگر الخبر۔ سندوں سے، اگر کوئی کہے وہ امام مسلم ہمیں سکہ رحمہ نے اللہ بیان نہیں کیا لائے،
اور اس کا نام نہ لے پیدا ہو گیا ہے. تو سامع پر لازم نہیں ہے کہ اس کی خبر امام قبول ابن کرے. عمار شہید رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں صحیح مسلم کی 36 احادیث پر بحث کی ہے. توثیق موجود ہے، لفظی کا بور ہے نا، 36 احادیث لیکن اب پر بحث کی وہ ہے کون، اس کا نام کیا ہے، عطا پتہ کیا ہے، اساتذہ کون ہے، شاگرد کون ہے، جرح و تعدیل کیا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اس وجہ سے کسی راوی کے لفظ سکہ بول دینے سے کہ مجھے سکہ نے بیان کیا، ہم اس کو حقیقی سکہ تصور نہیں کر سکتے جب تک وہ شخص وہ راوی سامنے نہ آئے، اس کی وضاحت نہ مل جائے. 140 تک اصل کتاب ہے امام ابن عمار شہید رحمہ اللہ کی، اور اور اس کے بعد ذیل الکتاب ہے. لم یزکہ راوی اولا، ذیل الکتاب مطلب یعنی یہ جو ذیل جب الکتاب کے مبہم بعد بحث ہے یہ اصل کتاب راوی نہیں ہے، کہتے حدثنا سکہ، بلکہ اب اس یہاں میں کی توثیق بات لکھا موجود ہوا ہے. ہے، تو جب ہم اس کو لکھی نہیں ہوئی ہے لیتے کہ تو ناسخ نے اپنی مجہول طرف سے یہ راوی چیزیں کی اضافہ خبر کی ہیں، اپنی طرف کو سے، لینا تو بلولا یعنی غلط انہوں نے ثابت ہوگا. اس کتاب کو نقل جو کیا، ہے ہی مجہول. امام ابن عمار شہید رحمہ رجل اللہ کہا کی گیا کتاب ہے. کو نقل کیا. اب رجل لکھا، اور پھر رجل دیکھا اور انہوں نے سکہ تو ان میں کہ زمین ان سے آسمان کا ملتی فرق ہے. جلتی اور بھی سکہ تو روایتیں میں ہیں صحیح مسلم میں، تزکیہ توثیق موجود ہے. 5 روایتیں ہو انہوں نے ذکر سکتا کی ہے ہیں. کہ جو مبہم راوی ہے یہ ذیل میں محدث کے ہاں 5 سکہ ہو، روایتیں انہوں نے ذکر کی ہیں. اس کے ہاں سکہ ہو، ان سب کی لیکن ہم تحقیق جب پر راوی کا نام مشتمل کا پتہ نہیں ہے تو ہم کیسے تلاش کریں گے یہ کون راوی ہے، جرح و تعدیل کا حکم کیا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. لفظ سکہ پھر بھی بہتر ہے لفظ رجلن سے. یہ امام خطیب بغدادی سے سمجھا رہے ہیں کہ جب مجہول راوی ہوگا تو اس کو چھوڑنا تو بلولا لازم ہوگا. یہ بہت اچھا نقطہ ہے. یہ چند ضروری باتیں تھیں احادیث پر. اب ہم امام ابن عمار شہید کے حالات بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اس کتاب کے منہج پر بحث کرتے ہیں. حدثنی العدل ثقۃ عندی بکذا اس لم يقبل ذلك منه. حوالے سے ضروری ہیں. مرسل حدیث بیان کرنے والا پہلی بات راوی کہے مجھے بیان کیا عادل نے سکہ نے میرے نزدیک اس طرح. امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں یعنی صحیح مسلم پر یہ بھی اس پہلا روایت نقد نہیں لی ہے جائے گی. صحیح مسلم پر. اب یہاں سکہ بھی لفظ ہے، عدل بھی ہے، لیکن اس کی روایت نہیں لی جائے کیونکہ یہ مبہم ہے. حتی یذکر اسمہ، دوسری بات یہاں تک اس کا نام لیا جائے. فلعلنا یہ غیرنا وہ احادیث ہیں جن پر امام ابن ہو عمار سکتا شہید ہے رحمہ ہم اللہ یا نے ہمارے کیا، علاوہ اس کے نام پر کی ان احادیث وجہ پر سے ان سے اس کے پہلے نام کسی کی اور نے پہچاننے کی قدر نہیں کیا. وقت ہم عدالت کے برخلاف چیزیں پائیں. تو ہم آتے ہیں جو معروف امام راوی ابن ہیں عمار وہ شہید رحمہ الحمدللہ اللہ ہر کے کسی کے حالات کی معروف طرف. ہوتے ہیں. ہر محدث آپ نے کا اس کی مکمل روایتوں نام کو دیکھا محمد ہوتا بن ہے، ابی اس الحسین شاگردوں احمد کو، بن محمد استادوں بن کو عمار بن محمد درجہ بن بندی ہوتی ہے، حازم طبقات ہوتی ہیں تو پہچاننا آسان ہوتا ہے. درجہ ابن بندی کیا ہے. الجارود اب جو ہے الحربی ہے. اس کا کیا پتہ یہ اللہ کون ہے. اکبر. حرات کی الہ طرف انقالا یہ بھی منسوب کہا امام بہت زیادہ یہاں تک محدثین کہا ہیں، امام خطیب اور بغدادی صاحب اب نے یہ پہلے وکانا خراسان کا من ایک شہر تھا، امسک عن ذکرہ اب یہ افغانستان میں ہے. وہ راوی جس کے آپ ذکر کی سے کنیت ابو الفضل ہے یعنی توقف ہو اور آپ کوئی ابن ذکر خیر نہ ہو، عمار شہید مجہول العین سے مشہور والعدالہ. ہوئے. اللہ اکبر. چونکہ یعنی انہیں ایسا راوی جس کرامتا کا ایک کے گمراہ نام کا فرقہ ذکر نہیں انہوں ہے، نے پتہ نہیں ہے، بیت اللہ تو وہ میں مجہول ان کو العین شہید بھی ہو کر دیا سکتا تھا، ہے گردن اور اتار دی مجہول تھی، العدالہ بھی ہو گمراہ سکتا ہے. فرقہ دونوں میں تھا. چیزیں پائی جا تو سکتی اس ہیں. وجہ سے الکفایہ ان صفحہ کو نمبر شہید لکھا جاتا 399 ہے. رحمہ اللہ. یہ ابن ابی اسی سعد طرح کی ساتھ بھی مشہور ہیں. علی بن زید سے روایت کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کنت احدث الحسن بالحدیث، میں حسن سے حدیث بیان کرتا تھا. مستند حوالہ کہیں نہیں ہے کہ آپ پیدا کب ہوئے، بیان کرتے. لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو قیاس لگایا ہے، آپ کو کس نے بیان کیا کہ وہ یہ کہتے لا ادری مجھے پتہ نہیں 265 ہے ہجری الا انہ سکہ. ہاں یہ پتہ ہے کہ اسی کا راوی ہے. 265 پھر ہجری یہ نقل کرنے کے بعد خطیب بغدادی صاحب نے کہا الا انہ لا یصح الاحتجاج بما قضا ائمہ محدثین نے ان کی بہت تعریف کی ہے، اس سے حجت لینا جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. کیونکہ امام ابن عمار شہید، امام حسن جس طبرانی سے بیان کر رہا ہے وہ مجہول ہے کہ یہ بھی الکفایہ فی علم ہم روایہ زمانہ تھے. جلد صفحہ نمبر 372 امام خطیب بغدادی نے کہا کان ثقۃ حافظا، اس طرح
امام قاضی عیاض رحمہ اللہ نمبر 25 ہے، بھی اپنی کتاب میں امام ابن جوزی مبہم نے پر مجہول کا اطلاق کیا ہے۔ امام خطیب بغدادی کے قول قاضی نقل عیاض کیا، فرماتے ہیں پسند کیا ہے۔ قال راوی امام حدثنا ذہبی نے کہا امام کبیر عارف بعلل الحدیث ليس بالمقطوع ولا من المرسل ولا من الموزل عند اهل الفن بل هو من باب روایہ عن اسی المجهول۔ طرح اپنی دوسری کتاب سیر علام النبلا میں کہا حدثنا کے روایہ 14,538 الناقد ایسی المجود۔ روایت یہ امام مجہول سفدی کے نے باب کہا سے ہے۔ امام عارف بعلل الحدیث، الوافی بالوفیات جلد 2 صفحہ نمبر 28 ہے۔ یہ حوالہ قاضی عیاض صاحب اسی کا طرح امام ابن اکمال کثیر نے المعلم فرمایا کان من جلد الثقات 5 الاسبات 222 الحفاظ المتقنین۔ سبحان اللہ۔ امام نووی رحمہ اللہ نے قاضی عیاض صاحب کی بات نقل کر کے فرمایا 46 ہے، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي هُوَ الصَّوَابُ۔ یہ امام اور محدثین یہی کی بات ہاں درست ہے، معروف تھے امام قاضی عیاض اور صاحب علی۔ بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتے تھے۔ جلد 10 صفحہ نمبر 220 انہوں نے کئی کتابیں لکھی، ایک کتاب جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، علل الحدیث فی کتاب صحیح مسلم ہے۔ داؤد بن حسین سے روایت کرتے ہیں اسی طرح ان کا قول دوسری کتاب حدثنی انہوں ملا نے التاہم، صحیح مسلم کی مجھے طرح اس لکھی شخص نے تھی۔ بیان کیا علماء جو لکھا میرے ہے ہاں متہم محدثین نہیں نے ہے کہ عن عمر بن ایسے عبد لگتا ہے العزیز جیسے انہوں نے قال مستخرج لکھی تھی، قال مستخرج۔ سلمان الفارسی ذکر امام حدیث ذہبی نمبر رحمہ اللہ نے اس کی طرف اچھا، اشارہ کیا ہے۔ تو یہ نقل کرنے کے اللہ بعد اکبر۔ سہیلی صاحب رحمہ اللہ نے کہا یہ جو کتاب ہے هذا جس الحدیث کے منہج پر ابھی ہم بات کر رہے وفيه ہیں، رجل مجهول، اس کے مختلف طبعات ہیں اس میں رائے مجہول ہے، اور یہ کتاب محدثین کی ہیں، یعنی یہ معروف بھی تھی، مقصود سب یہ ہے نے کہ اس امام کتاب سہیلی کی رحمہ ان کی اللہ نسبت کی ہے۔ 585 ہجری میں فوت ہونے والے وہ بھی امام ذہبی صاحب نے، امام مبہم سبزی پر صاحب نے، مجہول کا اطلاق کرتے ہیں۔ نے الروض العنیف جلد 1 وغیرہ، نمبر 300، بلکہ امام بہقی، امام رشید العطار، علاء الدین اس طرح مغلطائی، اور بھی بے شمار امام ابن محدثین رجب سے الحنبلی، حوالے ابن حجر ملتے ہیں۔ اسقلانی رحمہم اللہ اجمعین وغیرہم نے اس کتاب کی عبارتیں اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں۔ رحمہ اللہ امام ابن مار شہید رحمہ اللہ نے اس کتاب کے شروع میں اس کا اطلاق کوئی کیا ہے، مقدمہ نہیں لکھا، اپنا منہج نہیں لکھا کہ اس کا منہج میں امام کیا ہے۔ علی رحمہ اللہ کی کتابوں میں بھی ایسی اللہ بحث اکبر۔ ملتی ہیں۔ امام ذہبی جامع فرماتے ہیں تحصیل امام علی صاحب وَرَأَيْتُ کی لَهُ جُزْءًا جلد مُفِيدًا 96 ہے۔ فِيهِ بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ حَدِيثًا مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي بَيَّنَ إِلَلَهَا فِي صَحِيحِ مسلم۔ ذہبی صاحب فرماتے ہیں میں نے ایک مفید جز دیکھا ہے جس میں 30 سے زائد حدیثیں ہیں، نکت 2 ہیں سبحان اللہ، بلکہ کئی ہیں۔ ابن صلاح پر اس سے ملتی جلتی بات ابن کثیر صاحب نے کہی ہے، لہ مناقشات یہ مکمل ہے، علاقہ وثلاثین حدیث من صحیح مسلم۔ سبحان اللہ، یہ زرقی صاحب کی نکت ہے، بہرحال تو ہمیں دونوں کو پڑھنا چاہیے۔ جب ہم امام ابن مار شہید رحمہ اللہ کے منہج پر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات اس طرح حافظ مصروف رحمہ اللہ ملتی ہیں، ہر حدیث کے شروع میں وجدت فیہ کا لفظ لکھتے ہیں، وجدت فیہ، جلد صفحہ نمبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد سند ذکر کرتے ہیں، خلاصہ یہ ہے سند کہ امام بس اوقات مبہم پر مکمل نہیں ذکر کرتے، مجہول کا اطلاق بس کیا اپنا ہے۔ مطلوبہ اسی تصویر کا دوسرا سند رخ کا بھی ٹکڑا ہے بیان وہ کرنا ذکر کر ضروری دیتے ہے ہیں، مکمل ذکر نہیں کرتے محدثین نے عموماً۔ جس طرح اور مبہم پر تحمل و ادا کی مجہول الفاظ کا کا اطلاق اہتمام بھی کیا نہیں ہے، کرتے، اسی طرح یعنی جیسے محدثین سند کے اندر نے حدثنا اخبارنا وغیرہ وغیرہ ہے، من لم بس اوقات یسمع ان فی کو الاسناد ان کے لفظ سے تبدیل کر راوی کے جس کا نام نہیں لیا لکھ گیا دیتے ہیں، حدثنا اس اخبارنا پر کی جگہ ان لکھ دیتے ہیں۔ لم یسمع غیر مسمع لفظ بھی بولا ہے، جو پہلی ہی یعنی مثال راوی ہے، مبہم ہے، پتہ نہیں ہے، سب سے پہلی مجہول حدیث اس کو جس کہنے پر کی بجائے یہی کہہ امام دیا ابن ہے مار رحمہ اللہ لم نے یسمع سند غیر پر نقل یسمع، کیا ہے معمولی، یعنی اس کے مبہم صحیح کی ہی مسلم طرف اس کی اشارہ سند کر دیا ہے۔ ہے۔ اس کی بھی کئی حدثنا ابو مثالیں غسان ملتی ہیں۔ المسمعی حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي ان يحيى بن ابي كثير امام قال خطیب حدثنا بغدادی ابو صاحب نے ایک عن باب ثابت قائم بن کیا ہے زہاق الکفایہ عن میں، النبی باب صلی اللہ علیہ فی قول وسلم، راوی یہ حدث صحیح عن مسلم فلان کی سند ہے مکمل۔ وقولہ ابن عمار رحمہ اللہ حدثنا اس کو نقل ایسے کرتے ہیں، وجدت فی کتاب مسلم الذي سماه الصحیح اس عن ابی غسان المسمعی تفصیلی دلائل عن معاذ بن هشام عن ابیہ عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی کلابہ عن ثابت بن زہاق
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکفایہ صفحہ نمبر 374 ہے۔ ابن مار شہید رحمہ اللہ نے اسی طرح امام ابو جعفر طبری رحمہ اللہ سمیت تو تمام سیغوں کو ان سے تبدیل کر دیا ہے، انہوں نے بھی اور انہی سیغوں کا اہتمام نہیں کیا۔ مثلا فرماتے ہیں فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَهَلْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ ابن مار صاحب نے سند کو مکمل ذکر کیا ہے۔ ابی داود ابو رداد قیل قد رواہ عنہ بعض من اسی لم طرح يسمى حدیث لنا نمبر 3 میں اسمہ امام ابن مار رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی سند کو مجھول مکمل نہیں کہا ذکر بلکہ وہی نہیں کہہ کیا، دیا ہے من لم يسمى، بلکہ مختصر ذکر کیا ہے، اپنے مطلوبہ سند کو ذکر کیا ہے۔ یہ منہجی پہلی بات ہے۔ دوسری بات، بس اوقات امام ابن مار رحمہ اللہ صحیح مسلم کے متن کو بھی مکمل ذکر نہیں کرتے بلکہ مختصر اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ بھی کتب میں ایسا ذکر ملتا ہے، بس اوقات مکمل بھی ذکر کرتے ہیں، بس اوقات نامکمل ذکر کرتے ہیں۔ اس کی مثال پہلی ہی حدیث ہے، اس میں انہوں نے غیر مسمى متن کو مختصر ذکر کیا ہے، اس کا نام نہیں ذکر، مبہم ہے تو لفظ غیر مسمى ہی بیان کر دیا ہے۔ امام ابن مار رحمہ اللہ ابن مار کی نے کتاب کئی ایک بات پر صحیح جرح و تعدیل کے لحاظ سے بحث کی ہے، ابن مار شہید کی کتاب صحیح مسلم میں علل پر ہے، کتاب میں مختصر رسالہ ہے، اس پر چند دن پہلے مثلا ایک زید سوال بن کیا، قدامہ اس کا کے مختصر بارے میں جواب لکھا میں نے ہے، اس میں دیا ہے ثقۃ اپنے ایک متقن عبداللہ بن لہیہ کے بارے میں لکھا ہے، لا اس کے یحتج اسناد بہ، کے ساتھ۔ اکرمہ بن عمار یعنی کے یہی بارے میں اطلاق لکھا ہے، اور محدثین سے مضطرب بھی فی ملتا ہے، حدیث جہاں یحییٰ بن تک ابی کثیر، کہ امام اور یہ اقوال محمد بن طاہر خود مقدسی حکم رحمہ لگائے اللہ جو ہیں 500 سال میں اور فوت کچھ ہوئے، حکم محدثین انہوں سے نے نقل اپنی کیے ہیں۔ کتاب امام اطراف احمد بن حنبل الغرائب بن مدینی والافراد میں ایک فصل قائم کی امام ہے، یحییٰ بن سعید من لم القطان یسمى وغیرہ کے حذیفہ، اقوال بھی نقل کیے ہیں، اور کچھ سیدنا راویوں پر حذیفہ انہوں نے خود حکم سے لگائے بیان ہیں، کرنے والے وہ راوی قول کسی سے من لم نقل یسمى نہیں کیا۔ جن کے نام نہیں لیے گئے، جو یہ مبہم ہے۔ دلیل ہے کہ امام ابن مار شہید رحمہ اللہ جرح و تعدیل کے بھی بہت بڑے امام تھے، نقاد تھے، اللہ اکبر، کیونکہ یہ امام دارمی، امام سراج ابن ساکر رحمہ رحمہ اللہ اللہ جیسے ائمہ محدثین کے شاگرد تھے۔ 571 ہجری میں فوت اللہ ہوئے، اکبر۔ وہ بیان کرتے ہیں جب ہم اس کتاب پر عن غور محمد کرتے بن ہیں فضیل بن عبران تو حدث مختلف بدمشق علت کی اقسام لم ہمیں یسمى، اس کتاب میں ملتی ہیں۔ امام مثلا ابن ساکر محمد بن فضل بن جو عبران حدیث نمبر 1 کے ہے حالات میں لکھتے ہیں اس کہ میں انہوں نے متن میں دمشق ادراج میں کی بیان علت ہے، کیا، کیسے حدیث نمبر 2 میں امن لم تعارض یسمى، الوصل والی اس سے ارسال بیان کی کیا علت ہے، جس کا نام 3 نہیں میں لیا گیا، سبحان انقطاع اللہ۔ کی علت ہے، 4 میں طریقہ المزید دمشق فی متصل جلد اسانید 55 کی صفحہ علت ہے، نمبر 90، 5 اور 6 میں ابدال راوین براوین کی علت ذکر کی ہے، امام ابن ساکر حدیث کے نمبر طریقہ 7 دمشق میں میں اس کا بہت المزید زیادہ فی اطلاق متصل ہے، الاسانید پر من لم یسمى علت ہے، 8 میں الوہم فی اسم راوی ہے، 9 میں الادراج فی المتن ہے۔ اللہ محدثین سے راضی ہو جائے، مختلف علتوں انہوں نے پر جو مبہمات امام پر کتابیں ابن لکھی ہیں، عمار شہید رحمہ اللہ مبہمات نے بحث یہی کی فن ہے۔ ہے، جو سند اللہ میں رجل اکبر۔ ہے، ثقۃ ہے وغیرہ، شیخ اکثر ہے، اعتماد انہوں نے یہ اپنے آپ پر مبہم ہے، کیا اس ہے، پر بہت محدثین کم نے مستقل کتابیں بہت لکھی کم ہیں، انہوں نے سبحان اللہ علت وبحمدہ، دیگر سبحان اللہ۔ محدثین ذکر کی ہے۔ سب سے پہلے جن محدثین سے اس انہوں فن نے پر علت کا ذکر علم کیا ہے، مبہمات پر یحییٰ جن بن کتاب سعید لکھی ان کا نام القطان ہے ہے، حافظ عبدالغنی یحییٰ بن بن معین سعید ہیں، الازدی ابو رحمہ عبداللہ اللہ، سکری ہیں، احمد بن حنبل ہیں، 409 میں احمد بن یہ صالح فوت المصری ہوئے۔ ہیں، ان موسیٰ کی بن کتاب ہارون ہے ہیں۔ الغوامض ان چند محدثین سے انہوں نے علت ذکر بھی کی ہیں، لیکن اکثر علتیں انہوں نے خود ہی بیان کی ہیں۔ اس میں انہوں نے کافی ایسی حدیثیں ذکر کی ہیں جن کے امام متنوں ابن میں نام عمار نہیں رحمہ ذکر کیا اللہ گیا، کی کتاب خواہ میں متن میں نام ہو، وہ جب خواہ علت پر بحث سند میں کرتے نام ہیں ہو، تو وہاں علت کی یعنی نوع وہ کی مبہم ضرور ہے، صراحت نام کرتے کا ہیں ذکر نہیں ہے تو وہ کہ اس مبہم میں ہی علت ہے۔ کی کون سی قسم پائی جاتی ہے، امام پھر ابو اس نعیم علت اصفہانی پر رحمہ اللہ ما لہو و ما علیہ بحث کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اسی کتاب طرح معرفت الصحابہ میں باب قائم کیا ہے مستقل۔ امام ابن عمار رحمہ اللہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دیگر قرائن شواہد بھی ذکر کرتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے مثلا ایک جگہ ہیں، لکھتے ہیں نام نہیں لیے گئے۔ ھذا عندنا حدیث مرسل وذکر احمد بن حنبل ان عراق بن مالک عن عائشہ مرسل۔ میں فوت ہوئے رحمہ اللہ،
سمیت انہوں نے ایک کتاب لکھی موسیٰ بن ہارون یقول الاسماء المبہمہ فی الانباء المحکمہ، یعنی امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ بھی ذکر کرتے ہیں سے راضی ہو جائے، انہوں نے مبہم اسی طرح کتاب لکھی امام ابن ماہ رحمہ اللہ الاسماء المبہمہ روایات کا تتبع کرتے ہیں، یعنی جب نقد کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اس میں اس روایت کا تتبع کرتے ہیں، موافقت میں، مخالفت میں، سب چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ بغدادی رحمہ اللہ نے سندوں کو اکٹھا کرتے ہیں، فی علم روایہ میں بھی یعنی اس حدیث کے ترک اکٹھے کرتے ہیں اپنی کتاب میں۔ پھر امام اسی طرح نقد محمد بن طاہر مقدسی رحمہ اللہ مفصل کرتے ہیں، نقد اور بالکل واضح کرتے ہیں، لکھی ایضاح الاشکال، یعنی مبہم بات نہیں کرتے۔ ایضاح الاشکال انہوں نے اسی طرح تعلیل اور ترجیح کے قرائن سے بہت زیادہ مدد لیتے ہیں۔ امام ابن ماہ رحمہ اللہ نقد کرتے وقت تعلیل اور ترجیح کے قرائن پر بھی بحث کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ ایک امام آئے ہیں بہت بڑے مورخ خلف، اسی طرح راویوں پر بھی بحث کرتے ہیں، جیسے میں نے تفصیل سے بیان کیا، 578 ہجری، اور محدثین سے جو بھی انہوں نے نقل کیا ہے وہ بعض سند نقل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ والمبہمات، جیسے سلف محدثین کا طریقہ تھا، کیونکہ یہ بھی انہیں محدثین میں سے ایک تھے، یہ ہر بات کو بعض سند ذکر کرتے ہیں۔ کے بعد امام نووی رحمہ اللہ انہوں نے کتاب لکھی الاشارات علل کی اصطلاحات انہوں نے اپنے کتاب میں استعمال کی ہیں۔ مثلا مبہمہ خطیب بغدادی کا ان کتاب پر بعض زیادات سماع کی نفی پر جب وہ بحث کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ھذا عندنا حدیث مرسل۔ ان کے بعد حافظ جیسا کہ حدیث نمبر 30 میں دیکھا جا سکتا ہے، اس طرح حاضر حدیث علیسا 686 ہجری میں یہ بھی لفظ بولتے ہیں۔ حدیث نمبر 33 میں یہ موجود ہے۔ اسی طرح فرما دیتے ہیں، فرماتے ہیں الخطا فی الاسناد۔ سبحان اللہ۔ اس امام نے سند میں کوئی غلطی ہو اس کو کیسے واضح کرتے ہیں، کبھی لکھتے ہیں لیس حاضر حدیث عندنا بصحیح، خاص اس میں اضافے نہیں کیے، جیسے حدیث نمبر 2 ہے مزید اضافے کبھی فرماتے ہیں لیس ھذا بالمحفوظ۔ اس کے بعد جیسے حدیث نمبر 4 ہے، کبھی فرماتے ہیں ان دکھتا العراقی رحمہ اللہ، جیسے حدیث نمبر 5 ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی المستفاد من مبہمات المتن والاسناد۔ اس طرح ملتی جلتی اور بھی بات استعمال کرتے ہیں، سند اور ذکر لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اس پر انہوں نے ارسال کا بھی کرتے ہیں، صرف صحابی پر بس صحیح من حدیث ثابت مرسل و حدیث بن مسند پر انہوں نے اس پر کتاب لکھی۔ کیا کمال! اس طرح مختلف الفاظ سے وہ تنبیہ کرتے ہیں۔ تفرد پر بھی بات کرتے ہیں، اگر کوئی راوی کا تفرد ہو کہ امام محدثین کیسے بات کرتے ہیں۔ مبہم کا بھی اطلاع کیا ہے، مبہم کا بھی اطلاع بین اصحاب ثابت، جن کتابوں کے ہم نے جیسا حدیث نمبر 15 میں یہ مثال ملتی ہے۔ اسی طرح ایک جگہ لکھتے ہیں تفرد به اکرمہ بن عمار ان یحییٰ وهو مضطرب فی حدیث یحییٰ بن ابی کثیر، یہ حدیث نمبر 13 ہے۔ کچھ حوالے ایک جگہ لکھتے ہیں ھذا حدیث منکر، ترغیب و ترہیب ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 121 جیسے حدیث نمبر 12 میں ہے۔ 3327 ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں غیر صحیح، جیسا حدیث نمبر 17 میں ہے۔ جگہوں پر ترغیب و ترہیب میں ملم مسمہ پر مبہم کا اطلاع کیا ہے۔ صرف 4 ایسی احادیث ہیں اس کتاب میں احمد والبزار ورجال احمد ان کے متن پر بحث کی ہے، متن پر، باقی 32 احادیث کی سندوں پر ہی بحث کی ہے امام ابن ماہ نے رحمہ اللہ نے، 4 کے متن پر بھی، ایک حدیث اور اس متن میں تعلق ادراج اور زیادت کیا ہے، ادراج اور زیادت کیا ہے۔ وہ ابن سلمہ بن اقوا سے وہ اپنے باپ سے پھر کہا، یہ حدیث نمبر 1 ہے، ولا یخلو حدیث نمبر 9 ہے، حدیث نمبر 10 ہے، یعنی 11 اور 12 ہے۔ ہوا ایاس بن سلمہ وغیرہ۔ اسی طرح امام ابن ماہ شہید رحمہ اللہ تعلیل کے قرائن پر بات کرتے ہیں، تفرد پر بحث، عدم موجود کتاب عند راوی اس پر بحث کی ہے، حدیث راوی یشبہ حدیث فلان اس پر بھی بات کی ہے، نفی السماع بین راویین پر بحث، النظر فی اصول راوی، انہوں نے بھی
ضعف حفظ راوی بسبب دفن کتب اطلاق کیا ہے وغیرہ۔ اسی طرح ترجیح کے قرائن پر بھی بحث کرتے ہیں، الترجیح بالحفظ، الترجیح بالعدد، الترجیح باعتبار البلد کا اطلاق بہت زیادہ عام ہو گیا، الترجیح بالخصوصیہ بالراوی، التخصص بحدیث معین، رحمہ اللہ یعنی جمال الدین جس بات کو وہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں حافظ اس کی علت پر بھی، اس کے قرائن پر بھی بحث کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، آخر میں اور ایک باب قائم کیا جس علت کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں اس پر بھی بحث کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی 8 مثالیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ اس کے بعد لفظ مبہم کا اطلاق بہت زیادہ عام ہو گیا، ہر کوئی استعمال ہمارے سامنے کیا۔ شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ کا مطبوعہ نسخہ علل الحدیث ہے۔ اس عظیم محدث نے اس کتاب کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجہول کی اقسام پر ہے مختصر، پھر مجہول کی پہلی قسم مبہم اس پر ہے، اور اس کی کتابوں کا دراسہ نام اسی طرح نام ذکر کرنے کی کوشش کی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم دکتور معتصم ساری کتابیں دیکھیں، الجماعت صاحب نے سب مل جائیں گی، جامع اردنیہ میں ایک مقالہ بھی لکھا، ملامح منہج ابن عمار فی التعلیل من خلال کتابہ علل الاحادیث فی صحیح مسلم کی خدمت میں یہ دونوں درجنوں کتابیں، یہ مقالہ اور اصل کتاب، یہ دونوں میرے سامنے ہیں۔ ان دونوں کی مدد سے جو فوائد ضروری تھے وہ میں نے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی ہر کتاب پر بھی ہم شیخ حلبی دورے میں رحمہ بحث اللہ کریں نے گے انشاءاللہ العزیز۔ بسا اوقات بہت یہاں ایک اور فائدہ بھی اہم ملا، امام ابن عمار شہید رحمہ اللہ مبہم نے پر 8ویں صدی کے بعد اس کا 2 اطلاق سندیں عام ذکر ہو کی گیا۔ ہیں مزید اپنی طرف سے، تو انہوں نے نیچے امام عراقی اپنے تحقیق میں اور بھی طرق کا اضافہ کیا ہے، المستفاد من مبہمات اور یہی ایک المتن محدث اور والاسناد محقق کی کتاب شان لکھی۔ ہوتی ہے کہ وہ متن میں مزید فوائد جو سند میں کو اپنی تخریج میں، تحقیق میں، اسی شرح میں طرح جمع کرتا ہے تاکہ قاری امام کو احمد بن برہان الدین اس کی الحلبی مثال صفحہ نمبر 41 میں مطبوعہ کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رحمہ اللہ اس طرح ہر تنبیہ فائدے المعلم پر بمبہمات جرح و صحیح تعدیل کے مسلم، فوائد، علل کے فوائد، سند اور متن کے قرائن، مبہم، ترجیحات روایت وغیرہ پر وغیرہ، بحث کی۔ صحیح ہر مسلم کے چیز اندر پر اسی طرح شیخ علی ابن حسن حجر رحمہ اللہ نے الحلبی حدث صاحب ساری، نے اپنی تخریج اور یہ جو تحقیق مقدمہ ہے تعلیق میں فتح باری کا، بڑے زیادہ فوائد کا یہاں پر پیش ہے، احاطہ کر دیا۔ اللہ چاہے کچھ خیر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے عمار خود شہید اپنے رحمہ اللہ قلم نے سے یہ لفظ بہت جب اہم لکھا کتاب کتاب کا لکھی۔ نام اللہ تو ہاں پر پیش اپنے ڈالا ہے، حدث عظیم ساری محدث اور امام بندے کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی ابن شہادت حجر کو رحمہ قبول اللہ نے فرمائے، حدث ساری مقدمہ سے اور ان کی مسلم میں کتاب ایک کو مستقل صدقہ فصل جاریہ قائم کی بنائے۔ ہے فی تبیین الاسماء المہملہ۔ اللہ